الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ قمر سے کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ سورۃ القمر 55 آیتن مکیہ، سورہ قمر مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور اس میں 55 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ قربت القیامہ، قیامت قریب آ گئی۔ اب یہ سورہ قمر اور سورہ نجم کی اخیر آیتیں اور سورہ قمر میں کی ابتدائی آیتوں میں ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نجم کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ قیامت کے قرب کو اور قریب آنے کو اللہ تعالیٰ بیان کیا، اور اس کی تاکید کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی، کوئی قیامت کو روک نہیں سکتا، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، یہ حق ہے۔ اس کے بعد پھر اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، اور اس میں قیامت کی علامتیں بیان کی جا رہی۔ وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وقرئ، وانشق القمر نصفین بھی پڑھا گیا ہے۔ وقد انشق، چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے۔ ای اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ وقد حصل، اور اس کی نشانی یہاں پہ بیان کی جا رہی۔ وقد حصل من آیات اقترابها، قیامت کے قریب آنے یعنی قیامت کے قرب کی نشانیوں میں سے ایک چیز یہ ہو گئی ہے کہ ان القمر قد انشق، کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ کما تقول، جیسا کہ تم کہتے ہو۔ اقبل الامیر، اقبل الامیر یعنی بادشاہ آیا۔ وقد جاء المبشر، بادشاہ آیا اس حال میں کہ اس کی خوشخبری دینے والا آ چکا ہے۔ قال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت حراء بین فلقتي القمر، میں غار حراء کو دیکھا چاند کے دو ٹکڑوں کے درمیان، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ حضور کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو وہ بھی قیامت کی علامت بتائی گئی ہے۔ وقیل، اور کہا گیا معناہ ینشق، اور ایک معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن چاند دو ٹکڑے ہوگا۔ والجمہور، جمہور پہلے قول پر ہے، یعنی ہو چکا ہے، یہ حضور کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ حضور کا معجزہ تھا اور قیامت کے قرب کی نشانی تھی۔ وہو المروی، اور یہی قول مروی ہے صحیح میں، یہ حدیث ولا یعنی بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ ولا يقال لو انشق لما خفي على اهل الاقطار ولو ظهر عندهم لنقلوه نقلا متواترا لان الطباع جبلت على نشر العجائب لانه يجوز ان يحجبه الله عنهم بغيم وان يروا آية، اي اهل مكة آية تدل على صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم يعرض عن الإيمان به ويقول سحر مستمر محكم قوي من المرة القوة أو دائم
او دائم مضطرد او مار ذاہب یزول ولا یبقا وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں، یعنی مکے والے، مکے کے کفار، آیتاً کوئی ایسی نشانی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حقانیت پر دلالت کرتی ہے، حضور کا کوئی معجزہ دیکھ لیتے ہیں، تو یعرضوا عن الایمان بھی، ایمان لانے سے منہ پھیر لیتے لوگ، معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے لوگ۔ ویقولوا، اور وہ کہتے ہیں کہ سحر مستمر، یہ جاری و ساری رہنے والا جادو ہے، یعنی معجزات کو جادو کہتے تھے وہ لوگ۔ محکمین، یعنی مضبوط ہے، یہ قوی، یعنی مضبوط طاقتور جادو ہے کہتے تھے اس کو۔ یہ مرہ سے مستمر، مرہ کے معنی طاقت کے آتے ہیں۔ او دائمن، یا مستمر کے معنی یعنی جاری رہنے والا جادو ہے، یا اور ایک معنی ہے کہ گزر جانے والا ہے، ختم ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا، یعنی کفار کا شیوا، کفار کا مزاج، کفار کی عادت کو اللہ تعالیٰ، ان کے طریقے کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ انتہائی بدترین لوگ تھے مکے کے کافر، کہ معجزات کے ظہور کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے، بلکہ معجزات کو یہ لوگ جادو کہنے لگے۔ وَكَذَّبُوا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دی۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور وہ اپنے خواہشات کی اتباع کی۔ وما زین لہم الشیطان، اور ان چیزوں کی اتباع کی ہے جو شیطان ان کے لیے سجا دیا، آراستہ کیا، من دفع الحق، یعنی حق کا انکار کر دیا لوگ، بعد ظہوری، حق کے ظاہر ہونے کے بعد۔ وکل امرین، اور ہر ایک معاملہ، وعدہم اللہ، جس کا اللہ تعالیٰ وعدہ کیا ہے ان سے، مستقر، یعنی وہ چیز ہو کر رہے گی اس کے وقت، یعنی کافروں سے اللہ تعالیٰ عذاب کا جو وعدہ فرمایا ہے، یا عذاب کی جو وعید ان کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے، عذاب کی جو دھمکی دیا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہو کر رہے گی اس کے وقت میں۔ وقیل، اور کہا گیا کہ کل ما قدر، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ مقدر فرما دیا ہے، واقعہ وہ چیز واقع ہو کر رہے گی۔ وقیل کل امر من امرہم، ہر ایک معاملہ ان کے معاملات میں سے، واقعہ یہ واقع ہوگا، مستقر اور ثابت رہے گا، سیثبت و یستقر عند ظہور العقاب والثواب، یعنی عذاب اور ثواب کے ظاہر ہونے کے وقت۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور یقیناً مکے والوں کے پاس اخبار، یعنی نیوز، خبر، وہ خبریں آ چکی ہیں جس میں روکا گیا ہے کفر سے، یعنی کفر سے روکنے والی، شرک سے روکنے والی، گناہوں سے روکنے والی خبریں ان کے پاس آ چکی ہیں۔ ای اہل مکہ، وَلَقَدْ جَاءَهُم، ای اہل مکہ، یعنی مکے والوں کے پاس آ چکی ہے، من الانباء، خبروں میں سے، من القرآن، قرآن میں سے، المودع، جس میں رکھی گئی انباء القرون الخالیہ، گزری ہوئی امتوں کی خبریں، وہ انباء الاخرہ، اور آخرت کی خبریں بھی، آگے کے حالات، گزرے ہوئے حالات سب بیان کیے گئے۔ وما وصف، اور جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا، من عذاب الکفار، کافروں کا عذاب، یعنی کافروں پر کس طرح اللہ تعالیٰ عذاب نازل کیا، گزری ہوئی کافر امتوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر کے کس طرح ان کو ہلاک کر دیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کر دیا۔ جیسے ابھی سورہ نجم کے اخیر میں اللہ تعالیٰ قوم عاد، قوم ثمود اور قوم نوح کی تباہی اور بربادی کا ذکر فرمایا تھا۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کافر اور ظالم اور نافرمان امتوں پر جو عذاب نازل کیا گیا اس کو اللہ تعالیٰ بیان کیا، تاکہ اب جو موجودہ کفار ہیں یا مکے کے جو کفار تھے اس دور میں، وہ لوگ کفر سے باز آ جائیں، کفر کو چھوڑ کر، شرک کو چھوڑ کر ایمان قبول کر لیں، دائرۂ اسلام میں داخل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو سورہ قمر میں بھی فرما رہا ہے کہ مکے والوں کے پاس قرآن میں وہ خبریں آ چکی ہیں قرآن کے ذریعے سے جس میں کفر سے روکا گیا ہے، ازدجار عن الکفر، کفر سے روکا گیا ہے۔ تقولو، تم کہتے ہو، زجرتہ وزجرتہ، ای منعتہ، زجر یزجر، زجرن کے معنی روکنا، ازدجر یزدجر، ازدجار کے معنی بھی روکنا۔ وَأَصْلُهُ ازتجر،
از تجرا ہے وہ، ولیکن التاء اذا وقعت، لیکن جب تا واقع ہو جاتی ہے زائے ساکنہ کے بعد تو اس کو دال سے تبدیل کیا جاتا ہے، بدل دیا جاتا ہے۔ از دجر حکمت بالغۃ فما تغنی النذر بدل مما او علی ہوا حکمت بالغۃ نہایت الصواب او بالغۃ من اللہ الیہم فما تغنی النذر ما نفی والنذر جمع نذیر ما تقی جمع والنذر جمع نذیر وهم الرسل او المنذر به او النذر مصدر بمعنى الانذار۔ وہ جو خبریں ہیں، وہ جو معاملات ہیں حکمت والے ہیں، قرآن میں جو خبریں دی گئی ہیں حکمت والی خبریں ہیں، حکمت سے بھرپور ہیں اور حقانیت اور درستگی کو پہنچی ہوئی ہے۔ حکمت بالغہ، ایسی حکمت ہے جو بلیغ ہے یا اللہ کی طرف سے ان تک پہنچی ہے۔ فما تغنی النذر، فما تغنی النذر، پس ڈرانا ان کو فائدہ نہیں پہنچایا، یعنی اتنی مرتبہ ان کو ڈرایا گیا، روکا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ فتولی عنہم، اے رسول آپ ان سے منہ پھیر لیجیے، لعلمی کا، آپ کے جاننے کی وجہ سے کہ ان الانذار، کہ ڈرانا ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ڈرانے کے باوجود بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں، ایک مرتبہ ان کو ڈرا دیجیے، آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ یوم یدعو الداعی، جس دن بلانے والا بلائے گا، پکارنے والا، یخرجون، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، ایک ایسی چیز کی طرف بلانے والا بلائے گا جو ناپسندیدہ ہوں گی۔ یوما کو جو نصب آ رہا ہے یخرجون کی وجہ سے ہو رہا ہے، آگے یخرجون کا ذکر ہے، یا اذکر محذوف ہے، اذکر یاد کیجئے اس دن کو جس دن داعی بلانے والا بلائے گا۔ الداعی الی الداعی سہل ویعقوب ومکی فیہما وافق مدنی وابو عمرو فی الوصل، یا کے ساتھ پڑھے بعض قراء، ومن اسقط الیا، جو یا کو گرا دیے، اکتفا بالکسرہ، کسرے پر اکتفا کیے۔ یوم یدعو الداعی، اب یہ یدعو میں واو ہوتا ہے تو واو کو جو حذف کیا گیا ہے کتابت میں، لکھنے میں، لفظ کی موافقت کرتے ہوئے ہے۔ اور یہ بلانے والے کون ہوں گے؟ والداعی اسرافیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام پورے لوگوں کو بلائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جمع کریں گے قیامت کے دن۔ یا شیء نکر، بلانے والا جس دن بلائے گا ناپسندیدہ چیز کی طرف، منکرن، ایک نئی چیز، فظیع، خوفناک چیز کی طرف بلائے گا بلانے والا، تنکرہ النفوس، جس کا انکار کر دیں گے نفوس، لأنہا نفوس، یعنی لوگ انکار کر دیں گے اس کو، کیونکہ نیا معاملہ رہے گا اور لوگ اس کو ناپسند کریں گے۔ لأنہا لم تعہد بمثلہ، کیونکہ اس جیسی چیز لوگ نہیں جانیں گے، یعنی اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ وہو حول یوم القیامہ، اور وہ قیامت کے دن کی ہولناکی ہے، شدت۔ نکرن، نکر اور نکر دونوں طریقے سے پڑھا گیا، مکی جو پڑھے اس کو نکر تخفیف کے ساتھ پڑھے۔ خشعن ابصارہم، اس حال میں کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی رہیں گی۔ خاشعن بھی پڑھے بعض لوگ، عراقی، اور یہ حال ہے خارجین سے ہو رہا ہے، اور یہ ابصار کا فعل ہے ہو رہا ہے، اور اس کو مذکر لایا گیا، جیسا کہ تم کہتے ہو یخشع ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکتی ہیں۔ غیرہم خشعن، خشعن بھی پڑھے بعض لوگ، خشعن بھی پڑھا گیا۔ اعلی یخشعن ابصارہم، وہی لغت، اور یہ لغت ہے من یقول، لغت من یقول، ان لوگوں کی لغت ہے جو یہ کہتے ہیں اکلونی البراغیث،
یعنی براغیث اکلو فعل کو جمع لے کے ہیں پہ، حالانکہ آگے فاعل آ رہا ہے تو مبدل منہ بدل بنا رہے ہیں. ویجوز اور جائز ہے کہ یہ خش عن میں ہم کی ضمیر ہو، وتقع ابصار اور ابصارہم اس کا بدل ہے بر، خش عن میں ہم ضمیر ہے اور ابصارہم اس سے بدل ہے بر. وہ خشوع اور ابصار نگاہوں کا جھکنا یہ کنایا ہے عن ذلہ یعنی ذلیل ہو جائیں گے، نگاہ اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے. لأن ذلت الذلیل وعزت العزیز تظہران فی عیونہما، قیامت کے ان کافروں کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائیں گی کہ ذلیل کون ہے، عزیز کون ہے، عزت والا. تو ذلیل کی ذلت اور عزیز کی عزت دونوں چیزیں ظاہر ہو جائیں گی ان کی نگاہ میں. کافر جب ان کا انجام دیکھیں گے قیامت کے تو وہ نگاہ جھکا کے رکھیں گے، نگاہ اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے. یخرجون وہ نکلیں گے قبروں سے، من الاجداث من القبور، کأنہم جراد منتشر، میدان محشر کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا کہ وہ ٹڈیاں ہیں پھیلے ہوئے، یعنی جس طرح چونٹیاں پھیل جاتی ہیں، ایک دم چونٹیوں کا جھنڈ ہوتا ہے، لشکر کا لشکر ہوتا ہے، کثرت کی کثرت ہوتی ہے، تو اس طرح کروڑ ہا کی تعداد میں لوگ رہیں گے، اپنے قبروں سے نکلیں پھیل جائیں گے پورا. تفرقہم فی کل جہہ، ہر طرف. جراد کے معنی ٹڈی کہتے ہیں. یہ مثال دی گئی کثرت میں اور تموج میں زیادتی میں. یقال فی الجیش الکثیر المائج بعضہ فی بعض، یعنی بہت بڑا کوئی اگر لشکر ہو تو کہتے ہیں جاؤ وہ لوگ آئے کل جراد ٹڈیوں کی طرح، مہطعین الی الداعی اس حال میں کہ وہ تیزی سے دوڑیں گے دعوت دینے والے کی طرف، بلانے والے کی طرف، اپنے گردنوں کو دراز کر کے، گردنوں کو اٹھا کر الیہ اس کی طرف. یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، اس دن کافر کہیں گے کہ یہ سخت دن ہے، یہ صعب شدید، انتہائی سخت ترین دن ہے. اب یہ جو لشکروں کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ لشکر سے کیا مراد ہے؟ لشکر آئیں گے. ایک مثال دے رہے ہیں کہ جیسا ایک بڑا لشکر اگر ہے تو کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے تو لوگ دیکھ کے کیا بولتے ہیں، ٹڈیوں کی طرح آ رہے ہیں. جی کثرت بتا رہے ہیں کہ کروڑ ہا کی تعداد، ہزاروں سال سے دنیا میں جو لوگ تھے جب پورے اپنے قبروں سے جب اٹھیں گے تو پوری ایک بہت بڑی تعداد جمع غفیر ہوں گی اس وقت. تو اس وقت کافر کہیں گے، اس دن کی سختی کو جب دیکھیں گے لوگ، ہولناکی کو دیکھیں گے، ان کے انجام کو، جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے تو کیا بولیں گے، یہ دن سخت ہے. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. کذبت قبلہم ان سے پہلے یعنی مکے کے کافروں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلا دیا. یعنی کفار مکہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ یہ لوگوں کا جھٹلانا نیا نہیں ہے، ان سے پہلے بھی کئی لوگ جھٹلا دی، لیکن ان کا جو حشر ہوا ان کا بھی یہی حشر ہوگا. کذبت قبلہم قبل اہل مکہ تھا، مکے والوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلا دیا تھا. فکذبوا عبدنا پس وہ جھٹلا دیے عبدنا ہمارے بندے کو، نوح علیہ السلام کو. ومعنی تکرار تکذیب، تکذیب کو مکرر لانے کا مطلب ہے کہ انہم کذبوہ تکذیبا علی عقب تکذیب. کذبت قبلہم قوم نوح، مکے کے کافروں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلا دیا. فکذبوا پس وہ جھٹلائے. جھٹلانے کا ذکر دو مرتبہ اللہ تعالیٰ اس لیے کیا کہ یہ لوگ یکے بعد دیگر جھٹلائے ہو رہے ہیں، جھٹلاتے رہے مسلسل. کلما مضی منہم قرن، جب جب بھی ان میں سے کوئی ایک امت گزرتی، ایک قوم گزرتی جھٹلانے والی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو قوم آ رہی وہ بھی جھٹلا دیتی، کیونکہ نوح علیہ السلام کا زمانہ، ان کا زمانہ نبوت 1000 سال تک تھا نا ان کا، تو دوران کئی امتیں تو کئی لوگ کئی نسلیں جھٹلاتی رہی ان کو. او کذبت قوم نوح الرسل، یا مراد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم رسولوں کو جھٹلا دی. فکذبوا عبدنا پس وہ ہمارے بندے کو جھٹلائے. تو پہلا عمومی ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم ایک رسول نہیں تمام رسولوں کو جھٹلا دی. پھر دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے بندے کو جھٹلائے. نوح علیہ السلام کو جھٹلانا، ایک پیغمبر کو جھٹلانا، تمام انبیاء کو جھٹلانا ہے. اللہ اکبر. فکذبوا عبدنا ای لما کانوا مکذبین برسلی، جب وہ رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں، نبوت کا انکار کرنے والے ہیں. کذبوا نوحا، تو نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا، کیونکہ
نوح علیہ السلام بھی جملہ رسولوں میں سے ہیں۔ وقالو اور انہوں نے کہا مجنون، نوح علیہ السلام کو کیا ہو رہا ہے؟ مجنون بر وزدجر اور ان کو ڈانٹا گیا، روکا گیا، زجر عن اداء الرسالہ روکا گیا پیغام کو پہنچانے سے، بالشتمی ان کو برا بھلا کہا گیا، وحدد بالشتمی اور ان کو دھمکی دی گئی برا بھلا کہہ کے، وحدد بالقتل قتل کی وارننگ دی گئی، او ہوا من جملتی قیلہم یا یہ پوری ان کی گفتگو میں سے، وقالو یعنی کافروں نے یہ کہا، نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے یہ کہا کہ ہوا مجنون، نوح علیہ السلام مجنون ہے وقد ازدجرتہ الجن جنات ان کو پاگل بنا دی، وتخبطتہ وذهبت بلبہ ان کی عقل کو لے گئے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو نوح علیہ السلام اپنے رب کو پکارے، دعا کی، انی ای بھی انی یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار انی مغلوب میں مغلوب ہوں، غلبنی قومی میری قوم مجھ پر غالب آ گئی، فلم یسمعوا منی بس وہ میری بات نہیں سنے، واستحکم الیأس اور میں قوم کے دعوت کو قبول کرنے سے میں مایوس ہو گیا ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، اللہ کی رحمت سے تو یقین ہے پورا، کافروں سے مایوس ہو گئے، کافروں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، فانتصر پس تو میری مدد فرما، فانتقم لی پس تو میرے لیے بدلہ لے، منہم ان سے، بعذاب ایک ایسے عذاب کے ذریعے تبعثہ علیہم جو تو ان پر بھیجے گا نازل فرمائے گا۔ اب یہاں تک نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، اب اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل فرمایا اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا ایسے پانی سے جو بہنے والا ہے، یعنی ہم طوفان کو ہم نے نازل فرمایا، بارش کو ہم نے طوفانی بارش ہم نے نازل کی، فَفَتَحْنَا تشدید کے ساتھ پڑھے شامی اور یزید نامی قاری، سہل اور یعقوب، بما ان ایسے پانی کے ذریعے ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، منہمر جو خوب بہنے والا ہے، منصبن فی کثرت سے بہنے والا ہے، وتتابع مسلسل پیدر پہ بہنے والا ہے، لم ينقطع جو نہیں رکے گا 40 دن تک، 40 دن تک بارش ہوتی رہی کنٹینیو، دن اور رات 24 گھنٹے، 40 دن تک اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا رہا، 40 گھنٹے 40 دن تک، یعنی دنیا کا سب سے بڑا طوفان اور سیلاب تھا یہ، جس میں پوری قوم کو یعنی پہاڑوں تک بھی، پہاڑوں کی اونچائی تک پانی آ گیا۔ اللہ اکبر۔ سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کی تفصیل کو اللہ تعالیٰ بیان کیا۔ نوح علیہ السلام سے اللہ فرمایا کہ کشتی تیار کر لو، کشتی تیار کر لیا، تیار کرنے کے بعد جو لوگ ایمان لا لیتے 80 افراد ان کو کشتی میں سوار کر لیے، وہ کشتی طوفان میں چلتی رہی، وہ جو کشتی میں بیٹھ گئے وہ محفوظ رہے، وہ باقی کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیا، یعنی آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر نوح علیہ السلام کے دور تک جتنے لوگ تھے پورے ختم ہو گئے، پھر وہاں سے نئی آبادی شروع ہوئی، نوح علیہ السلام کی اولاد سے پھر یہ نسل انسانی کی دوبارہ نشأت ثانیہ ہوئی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ نشست ثانیہ ہوئی، نشست نہیں، نشأت ثانیہ یعنی دوبارہ انسانوں کی نسل چلی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا اور ہم نے زمین میں چشمے جاری کر دی، آسمان سے پانی، زمین سے بھی پانی۔ وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ كُلَّهَا پوری زمین کو ہم نے چشمے بنا دی، كَأَنَّهَا عُيُون زمین کو ایسا بنا دی ہم گویا کہ وہ چشمے ہیں، یعنی ہر طرف پانی۔ تنفجر تتفجر یعنی زمین کو ہم نے ایسے بنا دیا کہ نہریں ہیں، وہ نہریں پھوٹ پڑی ہیں، یہ زیادہ بلیغ ہے اس سے اور ہے۔ وفجرنا عیون الارض زمین کے چشموں کو ہم نے جاری کر دیا، یعنی فرما رہا زمین کو خود ہم چشمہ بنا دیے، زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سے پانی نہ نکل رہا ہو، نہ ابل رہا ہو۔ اللہ فالتقى الماء پس پانی مل گیا،
ای میاہ السمائی والارض، آسمان اور زمین دونوں کا پانی مل گیا. اللہ اکبر. وقریہ الماءان، الماءان بھی پڑھا گیا. فالتقى الماءان یعنی دونوں پانیاں مل گئے، آسمان سے جو نازل ہو رہا تھا، زمین سے جو پھوٹ پڑ رہا تھا وہ بھی پانی. ای النوعان من الماء، پانی کی دونوں قسمیں، دونوں قسم کا پانی بہہ رہا تھا، مل گیا. یعنی سماوی اور ارضی، آسمانی پانی، زمینی پانی. علی امر قد قدر، اس چیز کی بنیاد پر، اس حکم کی بنیاد پر جس کا فیصلہ کیا جا چکا تھا. علی حال، اس حالت کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ مقدر فرما دیا تھا، جس کا فیصلہ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ. کیف شاء، جیسے اللہ چاہے. او علی امر قد قدر، یا اس حکم، اس معاملے کی بنا پر جس کا فیصلہ کیا گیا تھا لوح محفوظ میں. لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ انہ یکون، یہ طوفان آ کر رہے گا. وہ ہلاک قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت طوفان کے ذریعے. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کرا دیا ایسی کشتی پر جو تختوں والی ہے. اراد السفینہ، یہاں پر مراد کیا ہے؟ سفینہ ور کشتی. وہی ہے من الصفات، ذات الواح جو ور ہے یہ صفات میں سے ور ہے، وہ صفات جو موصوف کے قائم مقام ہے. وہ تؤدی مؤداہا، اور اس کے معنی کو ادا کرتے ہیں. بحیث لا یفصل بینہا، لا یفصل بینہا و بینہا، موصوف اور صفت کے درمیان کوئی فصل واقع نہیں ہوتی، ور ہے کوئی فرق نہیں ہوتا. جیسا کہ یہ ایک محاورہ ہے، ولیکن قمیصی مسرودۃ من حدید اراد ولیکن قمیصی درع. الا تری انک لو جمعت بین السفینۃ و بین هذه الصفۃ لهم یصح، وهذا من فصیح الکلام وبدیعه. والدسر جمع دسار وهو المسمار، فعال من دسره اذا دفعه لأنه يدسر به منفذه. یعنی ہم ایسی کشتی پر ان کو سوار کرا دی، کشتی میں جو تختوں والی ہیں. تجری بأعیننا، جو ہمارے نگاہوں میں چل رہی تھی، جو ہمارے نگرانی میں چل رہی تھی. بمرآ منا او بحفظنا، جو ہماری حفاظت میں چل رہی تھی. یہ حال ہے اس ضمیر سے جو تجری میں ہے، وہ چل رہی تھی اس حال میں کہ وہ ہماری نگاہوں میں تھی، ہماری حفاظت میں تھی. یعنی ہماری وجہ سے، ہماری عنایت اور مہربانی کی وجہ سے وہ کشتی محفوظ تھی. جزاء لمن کان کفر، یہ طوفان ہم نازل کیے ان کا بدلہ لینے کے لیے جس کا انکار کیا گیا. یہ مفعول لہ ہے ورے. ففتحنا ابواب السماء کا ورے، یعنی ہم آسمانوں کو کھول دیے. کیوں کھول دیے؟ طوفان کے ساتھ، پانی کے ساتھ. کیوں؟ نوح علیہ السلام کا جو انکار کیا گیا، جو ان کو ستایا گیا، ان کی جو ناشکری کی گئی، اس کی سزا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم ایسا کیے. وہو نوح لمن کان کفر، یعنی ان کا بدلہ لینے کے لیے، ان کی طرف سے ان کے خاطر بدلہ لینے کے لیے جن کا انکار کیا گیا، اور وہ نوح علیہ السلام. لأن النبی، یعنی نوح علیہ السلام کی جو لوگ ناشکری کیے لوگ، تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ عذاب نازل فرمایا. نوح علیہ السلام کا جو انکار کیے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل فرمایا. لأن النبی، کیونکہ نبی اللہ کی طرف سے نعمت ہیں اور اللہ کی طرف سے رحمت ہوتے ہیں. قال اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو فکان نوح، تو نوح علیہ السلام بھی ایک ایسی نعمت تھی جس کا وہ لوگ انکار کر دی، ناشکری کی. نوح علیہ السلام کی قوم نے ناشکری کی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا أَيَّ السَّفِينَةَ بِالْفَعْلَةَ أَيْ جَعَلْنَاهَا آيَةً يُعْتَبَرُ بِهَا. وَعَنْ قَتَادَةَ أَبْقَاهَا اللَّهُ بِأَرْضِ الْجَزِيرَةِ وَقِيلَ عَلَى الْجُودِيِّ دَهْرًا طَوِيلًا حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهَا أَوَائِلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. اور یقیناً ہم نے اس کو ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، یعنی اس کشتی کو، یا اس طوفان کے معاملے کو، طوفان جو نازل کیا گیا اس کو ہم عبرت بنا دی، جس کے ذریعے عبرت حاصل کی جاتی ہے.
وعن قتادہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس کشتی کو اللہ تعالیٰ باقی رکھا جزیرے کی زمین پر، اور کہا گیا کہ جودی پہاڑ پر، جودی پہاڑ کے پاس جا کے رکی تھی وہ کشتی، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، یعنی وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی، دہراً طویلاً، وہ ایک طویل زمانے تک وہاں پر باقی رہی کشتی، یہاں تک کہ اس کشتی کو دیکھا اس امت کے پہلے والوں نے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یعنی اتنا اہم ترین واقعہ ہے نوح علیہ السلام کی قوم کا، اور نوح علیہ السلام کا جو لوگ انکار کیے ان پر اللہ تعالیٰ جو عذاب نازل فرمائے، اس میں نصیحت ہے لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے عبرت ہے، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت فرمایا اور کافروں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیا۔ تو جو بھی اللہ اس کے رسول کا انکار کرے گا اللہ اس کو ہلاک کر دے گا، اس پر عذاب نازل کرے گا، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا، جو اللہ اس کے رسول کو مانے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، نصرت فرماتا ہے، حفاظت فرماتا ہے، حمایت فرماتا ہے، اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو ایمان کی بڑی اہمیت ہے کہ ایمان کے بغیر آخرت میں کامیابی نہیں۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، متعظٍ یتعظ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کہ وہ نصیحت حاصل کرے، وَيَعْتَبِرُ، ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا کہ وہ عبرت حاصل کرے۔ اصل میں یہ مدتکر تھا، دال اور تا کے ساتھ، لیکن تا کو دال سے بدل دیا گیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، بس میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا۔ یہ نذور جمع ہے نذیر کی، وہو الانذار، یہاں پر انذار کے معنی میں وہ نذوری یا کے ساتھ پڑھے یعقوب، دونوں میں، دونوں حالتوں میں، وصل اور وقف کی، اور سہل نے ان کی موافقت کی وصل میں ملا کے پڑھتے وقت یا کے ساتھ پڑھے، اور دوسروں نے بغیر یا کے اس کو پڑھا ہے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ وَعَلَى هَذَا الْاخْتِلَافِ مَا بَعْدَهُ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، اور اسی اختلاف پر ہے وہ چیز، وہ آیتیں جو اس کے بعد ہے سورہ کے آخر تک، یعنی سورہ کے آخر تک یہ آیتیں مکرر جو ہوئی ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اس میں قرات کا وہی اختلاف ہے، بعض قرآن کے بعد وصل کے، یعنی وقف اور وصل دونوں صورتوں میں یا کے ساتھ پڑھے، بعض کے بعد دونوں صورتوں میں بغیر یا کے پڑھے، اور بعض کے بعد وصل کی حالت میں یا کے ساتھ پڑھے، اور وقف کی حالت میں بغیر یا کے پڑھے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، بس میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قسم ہے یقیناً ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یعنی قرآن نصیحت ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے، اس میں نصیحت ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، رحمت ہے، اور یہ آسان کر دیا اللہ تعالیٰ قرآن۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اتنا آسان ہے کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن سے نصیحت حاصل کرو، قرآن میں غور و فکر کرو، قرآنی واقعات کو سمجھو، اس کو پڑھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ سَهَّلْنَاهُ لِلْإِدِّكَارِ وَالِاتِّعَاظِ بِأَنْ شَحَنَّاهُ بِالْمَوَاعِظِ الشَّافِيَةِ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ مُتَّعِظٍ يَتَّعِظُ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، بِأَنْ شَحَنَّاهُ، کہ ہم نے قرآن کو بھر دیا
شفا بخشنے والی تشفی بخش نصیحتوں کے ذریعے، یعنی اس میں ایسی نصیحتیں جس کے ذریعے انسان کو شفا ملتی ہے، جس کی وجہ سے اور ہم نے اس میں یعنی قرآن میں ہم نے وعدے کو اور وعید کو ہم نے کھول کھول کر بیان کیا، یعنی جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ایمان والوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، ابرار کے لیے، اخیار کے لیے وعدوں کا بیان ہے، اس میں وعدے بیان کیے گئے ہیں، اور فجار، اشرار اور کفار اور مشرکین کے لیے سخت ترین عذاب اور وعیدیں بیان کی گئی۔ فہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، متعظین، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، جو نصیحت حاصل کرے۔ وقیل وَلَقَدْ سَهَّلْنَاهُ، ذکر کے ایک معنی ہے نصیحت حاصل کرنا، اور ایک ذکر کے معنی ہے یاد کرنا، ذکر یذکر ذکرًا، اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو یا آسان کر دیا ہے للحفظ، حفظ کرنے کے لیے، یعنی بہت آسان کر دی، ہے کوئی حفظ کرنے والا۔ وَأَعَنَّا عَلَيْهِ، اور ہم نے اس پر معاونت کی ہے، ہم نے مدد کی ہے اس پر، اس شخص کی جو حفظ کا ارادہ کرے، یعنی جو بھی حفظ کرنا چاہتا ہے ہم نے اس کے لیے حفظ کو آسان کر دیا ہے، ہم اس کی مدد کریں گے۔ فہل من طالبین، ہے کوئی طالب علم جو اس کو حفظ کرنا چاہتا ہے، جو اس کو زبانی یاد کرنا چاہتا ہے، لیعان علیہ، تاکہ اس کی مدد کی جائے اس پر، یعنی جو حفظ کرنا چاہتا ہے اللہ اس کی مدد فرمائے، حفظ کے لیے بہت آسان ہے یہ۔ وَيُرْوَى أَنَّ كُتُبَ أَهْلِ الْأَدْيَانِ نَحْوَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ لَا يَتْلُوهَا أَهْلُهَا إِلَّا نَظَرًا وَلَا يَحْفَظُونَهَا ظَاهِرًا كَالْقُرْآنِ۔ یہ روایت میں ہے کہ اہل ادیان، گزرے ہوئے مذہبوں کے جو لوگ ہیں، گزرے ہوئے مذاہب، سابقہ مذہبی جو کتابیں ہیں جیسا کہ تورات اور انجیل ہے اور زبور ہے، اس مذہب کے لوگ اس کی تلاوت نہیں کرتے مگر دیکھ کر، یعنی کوئی بھی زبانی یاد نہیں کیا اور وہ اس کو یاد نہیں کرتے ہیں ظاہری طور پر، کل قرآن، جیسا کہ قرآن کے لوگ حفاظ ہیں۔ امت محمدیہ پر اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو امت کے بے شمار افراد کے سینوں میں، دلوں میں اللہ تعالیٰ قرآن کو محفوظ فرما دیا، زبانی یاد کر لیے لوگ، اور قیامت تک یاد کرتے رہیں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے حفظ کرنے کے لیے، ہے کوئی حفظ کرنے والا، یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ كذبت عاد فكيف كان عذابی ونذر، پھر اللہ تعالیٰ اور ایک گزری ہوئی قوم جو نافرمان تھی، جو اللہ اس کے رسول کا انکار کی تھی، اس پر جو عذاب نازل ہوا اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ کذبت عاد، قوم عاد نے جھٹلا دیا، فکیف کان عذابی، تو میں اس پر عذاب نازل کیا، بس میرا عذاب ان پر کیسا رہا، بس میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا۔ ای وانذاراتی لہم بالعذاب، یعنی میرا ان کو ڈرانا عذاب سے کیسا رہا، قبل نزولی، عذاب کے نازل ہونے سے پہلے، او انذاراتی فی تعذیبہم لمن بعدہم، یا میرا ڈرانا کیسا رہا ان کو عذاب دے کر، ان کو عذاب دینے کے واقعے کے بارے میں، ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد ہے، یعنی یہ واقعہ بیان کر کے میں قوم عاد کے بعد آنے والی قوموں کو میں نے ڈرا دیا، میرا ڈرانا کیسا رہا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا باردۃ او شدیدۃ الصوت فی یوم نحس مستمر شؤم مستمر دائم الشر فقد استمر علیہم حتی اہلکہم وکان فی آخر الشہر۔ قوم عاد پر عذاب کس طرح نازل کیا گیا،
اور کس طریقے سے ان کو ہلاک کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا۔ انا ارسلنا علیہم، یقیناً ہم نے ان پر یعنی قوم عاد پر ہم نے مسلسل تیز سخت آواز والی یا سخت ٹھنڈی ہوا ہم نے ان پر جاری کر دی، ہم نے فی یوم نحس مستمر، دائمی نحوست والے دن میں، یعنی ایسے دن میں جس کی نحوست کئی دنوں تک جاری و ساری رہی۔ فقط یعنی ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے۔ فقد استمر علیہم، تو وہ ہوا ان پر جاری و ساری رہی یہاں تک کہ وہ ہوا ان کو ختم کر دی، ہلاک کر دی۔ اور یہ مہینے کے اخیر میں آخری جو چارشنبہ تھا اس میں یہ ہوا، یعنی 8 دن تک ہوا چلتی رہی، ایک چارشنبے سے دوسرے چارشنبے تک۔ تنزع الناس تقلعهم عن اماکنهم وكانوا يصطفون آخذا بعضهم بأيدي بعض ويتداخلون في الشعاب ويحفرون الحفر فيندسون فيها فتنزعهم وتكبهم وتدق رقابهم كأنهم حال أعجاز نخل منقعر أصول نخل منقلع عن مغارسه وشبهوا بأعجاز نخل لأن الريح، اب یہاں سے ان پر جو عذاب نازل ہوا ہے اس کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ہوا لوگوں کو کھینچ کر لاتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے درخت کے ٹہنیوں کی طرح ہیں، جڑوں کی طرح ہیں۔ یہاں پر اس کی تفصیل چل رہی ہے، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس آیت کو مکمل طور پر بیان کریں گے، اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔